السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی 7ویں ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ فائنل گائیڈنس سے فرار کیوں اختیار کرتا ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی تیسری اور چوتھی سوچ، نفس و جذبات پلس نفس فجور کو اگر الہامی گائیڈنس صحیح طور پر نہ ملے یا ملے تو وہ عمل نہ کرے تو وہ اجتماعی کردار صحیح سے ادا نہیں کر سکتا جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، کیونکہ قوم نوح سے موسیٰ علیہ السلام تک قومیں تباہ کی جاتی رہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ جہالت قدیمہ میں عوام کا سرداروں پر اعتماد، جبکہ ان کی خود غرضی قوم کو گروہوں طبقات میں بانٹ کر ان کا استحصال کیا جاتا تھا، انہیں شعور نہ دیا جاتا، نہ ہی کوئی صحیح نظام تعلیم بنایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے انسان کی تربیت آسمان سے ہونے لگی، انسان کی سوچ فکر بلند ہوئی۔ اجتماعی معاملات یعنی سیاست بھی انبیاء چلایا کرتے تھے، معاملات عمومی طور پر بہتر تھے۔ اب یہاں سے اجتماعی سوچ کے لیے باقاعدہ گائیڈنس موجود ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انفرادی اور اجتماعی مکمل انقلاب برپا کیا اور انسانیت پر حریت و مساوات و عدل کی حجت قائم کر دی۔ خالص انسانی سطح پر بھی یہ نظام 30 سال تک رہا اور 1000 سال تک اس نظام کو بلا شرکت و غیر عروج حاصل رہا اور اس نظام کے وارث علماء قرار پائے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علماء حق کو اجتماعی معاملات سیاست سے تقریباً الگ کر دیا گیا۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بہرحال ان دو مسلمان امتوں میں عام انسان اور سردار کی کیا سائیکی رہی اور متقی لوگوں نے امت کے لیے کیا کام کیا، اسے ہم چارٹ کی شکل میں دیکھیں گے۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ دونوں امتوں میں نظام تعلیم کو صحیح ترتیب نہ دیا گیا جس سے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا شعور حاصل ہو، بس متفرق وعظ و نصیحت جاری رہی۔ اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس رحم دلی یعنی روحانی گائیڈنس اور تقوی ہونا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری فقر کے ذریعے امت کے لیے مثال چھوڑی، چاروں خلفائے راشد اس پر کاربند رہے، مگر اس سے نیچے کا طبقہ قاضی، گورنر، سپہ سالار، پولیس کا محکمہ وغیرہ، انہیں بھی آپ تقوی کے اس مقام پر رکھیں گے، چلو وہ تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کریں گے، مگر ان کے بیوی بچے، خاندان، ماں باپ تو چاہیں گے کہ ان کے اس عہدے سے کوئی فائدہ ہمیں بھی تو ہو۔ اصل میں خلافت راشدہ میں ہر مجاہد مال غنیمت سے حصہ ملنے کی وجہ سے امیر ہو گیا، تاجر بڑی منڈیوں تک رسائی کی وجہ سے امیر ہوا، تو ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، رعایا امیر حکمران غریب۔ اس معاملے کو بھی بیلنس نہیں رکھا گیا۔
یوں یہ اہل طبقہ اسلام کے عدل کے محافظ، اسلام کے غلبہ کو قائم رکھنے کے لیے معاون نہ بن سکے۔ اسی طرح کچھ ضمنی مسائل ہیں، عوام کو علم و ہنر کی اہمیت سے روشناس نہ کروایا گیا، اور مارکیٹ ریٹ طے کرنے کے معاملے میں خلافت راشدہ کے دوران اور بعد میں بھی ویژن کلیئر نہ رہا۔ وہی سرمایہ داری ہی غالب آ گئی، اوپر ملوکیت، نیچے سرمایہ دار، جاگیردار وغیرہ۔ ایک اور اہم معاملہ، سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ تھا، جو مسلمان ہے وہ قیادت و حکمرانی کے لیے بھی اہل سمجھا گیا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل لوگوں کو، متقی لوگوں کو اہم ذمہ داریوں پر مامور فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر سختی سے کاربند رہے اور فتنوں کا دروازہ بھی بند رہا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاص شان تو اکثرہم حیاء عثمان اس معاملے کو اس طرح نہ نبھا سکے، یوں قیادت کا بحران کھڑا ہو گیا۔ اور یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو ہر مسلمان کو اہمیت دی۔ سب سے مشکل موضوع انسانی سائیکی کو ہم ابھی سمجھیں گے، یعنی ایگو کی تعریف۔ اور ایگو میں صرف ایک ہی بات ہے، یعنی جو میں چاہوں، جو میں کروں، یعنی زن، زر، زمین کے بارے میں کوئی بھی ناحق کسی بات کے بارے میں خواہش انسان رکھ لے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اس کو ایگو کہتے ہیں۔ اسی طرح خواہش کی ایگو جو ہے وہ 4 پوائنٹس پر آتی ہے۔ مادہ پرستی، انسان کو بھی مٹیریل سمجھنا، اور اس معاملے کو حق کو چھپانا، سچ کو چھپانا، عقل مندی سمجھنا اس بات کو کہ ہم انسان کو بھی مٹیریل سمجھنا۔ اس کے بعد 4 نمبر پر بدترین معاملہ بھوک اور جنسی خواہش کی کیفیت میں رہنا ہر وقت۔ اسی طرح انسانوں پر اعتماد نہ کرنا، یہ خواہش کی طرف سے 4تھا پوائنٹ ہے۔ یہ سب ملایا جائے تو ایگو بنتی ہے۔ انسانی سائیکی کو فطری گائیڈنس اور الہامی گائیڈنس کے بغیر اگر سمجھا جائے تو صرف یہ عقل پرستی بنتی ہے، اور عقل پرستی میں انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط، بس ایک خواہش ہوتی ہے، جو کہ پہلے ہم بات کریں۔ ہوتا اس طرح سے ہے، نفس و خواہش والے ورلڈ ویو کے مطابق جس طرح کے حالات ہوں، 12 سوچوں کے ساتھ 4 نفس، 4 خواہش، 4 جبلت، اور 8 ذمہ داریاں، یعنی 4 نفس کی طرف سے، 4 خواہش کی طرف سے، یعنی آنر، مزدور، فیصلہ ساز، فیصلے کا جواز دینے والا، عالم، فلسفی، استاد، پروفیسر وغیرہ۔ 4 نفس کی طرف سے گول والے، غافل، قرآن و سنت یا کسی الہامی گائیڈنس کو اہمیت نہ دینے والے، یا اس میں پک اینڈ چوز، خود ساختہ، پلس کتاب کے کچھ حصے کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ یہ تو ہیں گول والے نفس کی طرف سے۔ اسی طرح خواہش کی طرف سے گول والے، یعنی مادہ پرست، پلس وہی 3 پوائنٹس، حق کو چھپانا، بھوک اور جنسی خواہش کی کیفیت میں رہنا، اسی وجہ سے انسانوں پر اعتماد نہ کرنا، جبکہ انسان کے پاس فطری گائیڈنس بھی ہے، الہامی گائیڈنس بھی ہے، جس کا وہ لحاظ بھی کرتا رہتا ہے، مگر انسان کی اس بہترین قابلیت کو عقل پرستی کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خالص بقائے ذات و نسل عام آدمی،
یا خاص اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چار کردار کس طرح سے معاشرے میں کام کرتے رہتے ہیں، بھلے دو مسلمان امتیں ہوں یا یہ 400 سالہ جہالت جدیدہ کا دور۔ نمبر 1 کردار پک اینڈ چوز، اس میں نفس و عقل کے دونوں کردار شامل ہیں۔ نمبر 1 خود ساختہ معیار تقویٰ، بظاہر نیک مگر حقیقت میں جہاں داؤ لگے لگا لے، عدل کا کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 کھلم کھلا آدھے دین کو ماننا آدھے کو نہ ماننا، وقت حالات کے مطابق بدلتے رہنا، خود پسند انا پسند گمراہ لیڈر بنتا ہے۔ ایک ان 16 کا مگر ہمیشہ کامیاب لیڈر ان میں رہا ہے نفس و جذبات والا، یعنی 2 نمبر سائیکی جو بنتی ہے، یعنی حکمت کے ساتھ عوام کو ڈیل کرتا ہے، اپنا فائدہ مقدم رکھتا ہے، یہ اصولوں کا پابند ہی نہیں ہوتا، صرف ڈیفالٹ عقل باطل نظریات کا سہارا لے کر دنیا پرست۔ اگر اسلام واضح نہیں، نسلی مسلمان ہیں تو اس میں فمنکم کافر فمنکم مومن بھی گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 1:32 کی سائیکی بنتی ہے جو لیڈ تو کر رہی ہوتی ہے نفس امارہ کو، مگر اسفل سافلین کی حقیقت کو نہ سمجھنا یا نہ جاننا، اس وجہ سے یہ صرف عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام انسانوں کی سائیکی نکالی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے، نفس و خواہش پک اینڈ چوز، کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، یا بالکل غافل لیڈر 1:32۔ نمبر 2 نفس و جذبات 1:32 فالوور گروہی۔ نمبر 3 نفس نہ سمجھ خواہش نفس پرست، ڈیفالٹ عقل پر چلنے والا طبقاتی۔ اسی طرح 4 نمبر پر نہ سمجھ نفس پرست ایگو زدہ لیڈر 1:32، مسلم ہو یا کافر یہ ایک ہی سائیکی چلتی ہے، یہ سب انسان اپنے اسفل وجود کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی بس میں بڑا رہوں میری خواہش پوری ہو جائے، یہ غفلت ہے۔ اصل میں اسے 64 فرقہ کہیں گے۔ اگر اس پر دین کوئی قانون کوئی نظام نافذ ہو جائے، یعنی جمہوریت وغیرہ، تو یہ اسی حساب سے ایک طبقاتی نظام بن جاتا ہے۔ اگر اسلام کا نفاذ ان پر ہو جائے تو یہ ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ حل بھی یہی ہے، کیونکہ تمام انسانوں کی خواہشات کو صرف جس خدا نے پیدا کیا ہے وہی ہی سمجھ سکتا ہے، تو کامل و اکمل دین ہی اس کا حل ہے۔ مگر کچھ ہی عرصے میں انبیاء کے ماننے والے نفس و عقل، جن کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ خود ساختہ معیار تقویٰ اور پک اینڈ چوز والے 70 فرقہ تک، یعنی 6 ان کی سائیکی ہوتی ہے، نفس عقل پلس 4 جبلتی خواہشات، اپنی نفس و عقل سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر جبلت کے بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام ہم نے اس لیے کیا، یہ کام ہم نے اس لیے کیا۔ تو ان کا جب معاملہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے، پھر کچھ غافل لوگ اس حق پرستی کے اندر بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنا معاملہ غفلت کے ساتھ چلاتے ہیں، اپنے اوپر قانون کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہی نفس و خواہش والے دیندار یہی 73 فرقہ بن جاتے ہیں اور اپنا ہی ایک الگ نظریہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں انبیاء کی تعلیمات کے برخلاف۔ تو یوں یہ 73 فرقہ بنتا ہے اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، اس وجہ سے
کہ یہ جس کام کو بھی کرتے ہیں شدت پسندی کے ساتھ، کیونکہ حق کو تو چھپا دیا، اب اپنی بات لازمی بات ہے صحیح بھی نہیں ہوتی، تو اس کو جب آپ حق کے نام پر ٹھونستے ہیں کسی کے اوپر تو زبردستی آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو ان کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے، گمراہی کا یہ طریقہ اصل میں شیطان لعین کا ہے۔ جیسے وہ دعویٰ تو کرتا ہے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، مگر اس کے عذاب غصے سے نہیں ڈرتا اس وقت جب اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، یعنی میں افضل و برتر، یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے خدا کو صحیح معلومات نہیں، پہلے اس گمراہ لعین سے پوچھ لے، اگر یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، وگرنہ انسان ابو جہل کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی میں اور میری قوم عدل و انصاف ہوگا میرے طریقے پر، جاہلیت کا طریقہ۔ اس حالت سے اب امت مسلمہ کو نکلنا چاہیے۔ اس میں پہلا کردار ادا کرنا چاہیے فہم و فراست رکھنے والے لوگوں کو، جنہیں اب چپ کروا دی گئی ہے۔ فہم و فراست رکھنے والوں لوگوں کی تھوڑی سی تعریف دیکھ لیتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایگو، خواہش، ضروریات کو جانتے سمجھتے ہیں، نہ ہی اپنا حق لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ ہی تکبر کرتے ہیں، نہ ہی گروہ بندی کر کے ایک ہلکا اثر بناتے ہیں، بلکہ معقول بات کرتے ہیں، خود بھی حد میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی حد میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اور مکمل الہامی گائیڈنس کی پیروی کریں تو باطل کی جرت ہی نہیں ہے کہ دندناتا پھرے، یعنی خواہش و نفس والے سرکش جب فہم و فراست والے غافل ہوتے ہیں تو پھر یہ نفس و خواہش والوں کے تابع رہتے ہیں، پھر کمزور لوگ لیڈر بنتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خاص کر عقل سلیم تو دب کر رہ جاتے ہیں، نوجوان نسل بدترین گمراہ ہو جس کی وجہ سے معاملہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے، انسانیت نہیں صرف اپنا مفاد، نہ ہی فطری گائیڈنس والے اب آزاد ہیں، نہ ہی عقل سلیم رکھنے والے، وجہ ورلڈ ویو کو نہیں سمجھتے، عقل پرستی کی لمٹ حد نہیں جانتے۔ جب تک فہم و فراست والے لوگ مکمل نظام کو سمجھ کر گمراہ لیڈران کے سامنے حقیقت نہیں رکھیں گے اور قیادت خود نہیں کریں گے، جب تک فہم و فراست والے لوگ مکمل نظام زندگی کو سمجھ کر گمراہ لیڈران کے سامنے حقیقت نہیں رکھیں گے اور قیادت خود نہیں کریں گے، یہ نفس پرستی اور خواہش پرستی یوں ہی کرتے چلے جائیں گے اور یہ طوفان بدتمیزی یوں ہی جاری رہے گا۔ اگرچہ کچھ لوگ اب بھی الحمدللہ کو ماننے والے موجود ہیں، مگر نفس پرستی کے ساتھ کچھ خواہش پرست بھی الحمدللہ کی حقیقت کو مانتے ہیں، مگر نظام واضح نہ ہونے کی وجہ سے نفس و جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر خواہش کی وجہ سے حق کو چھپاتے رہتے ہیں اور جیسی تیسی پرفارمنس پر ہی مطمئن ہیں، جبکہ ہر کسی کو اپنا صحیح کردار ادا کرنا پڑے گا۔